ایک واقعہ سناؤں گا جس سے پتہ چلے گا کہ جو ماڑا ہوتا ہے نا، ماڑا مطلب کمتر، کم حیثیت، بیچارہ. تو جو ماڑا ہوتا ہے نا وہ کوئی بندہ ہو یا پھر کوئی ملک ہو، اس کے ساتھ ہوتی بہت بری ہے. جس کا بس چلتا ہے وہ اس پر چڑھ دوڑتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، نقصان نہ بھی پہنچائے تو مذاق ضرور اڑاتا ہے. اور ماڑا بندہ یا ماڑا ملک دانت پیسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ پیش آیا یوکرین کے ساتھ. آپ میں سے اکثر یوکرین سے واقف ہوں گے، یا پہلے یوکرین کا نام کبھی اگر نہیں سنا تھا تو روسی حملے کے بعد سن ہی لیا ہوگا، کیونکہ جب سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا اس کے بعد سے دنیا کا ہر بندہ اس جنگ سے متاثر ہوا. یورپی ممالک پہلے روس سے گیس اور تیل لیا کرتے تھے. روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو یورپی ممالک نے تڑی لگائی کہ اب ہم تم سے گیس اور تیل نہیں لیں گے. روس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کو کہیں اور سے سستی گیس اور سستا تیل ملتا ہے تو لے لیں. یورپ نے پتہ کرایا تو اسے لگ پتہ گیا. اس چکر میں یورپ نے قطر وغیرہ سے گیس کے معاہدے کیے تو ہم پاکستانی جو قطر سے گیس لیا کرتے تھے اس کی قیمت پر بھی اثر پڑا. روس یوکرین جنگ کا اثر تیل کی عالمی منڈیوں پر بھی پڑا، پیٹرول مہنگا ہوا. یوکرین سے گندم دیگر ممالک میں جایا کرتی تھی، جنگ کی وجہ سے اس میں بھی رکاوٹ آئی تو گندم کی قیمتوں پر بھی اثر پڑا. مطلب یہ ہے کہ دو ملکوں کی اس جنگ میں جو معاشی بحران آیا اس کا اثر پوری دنیا پر پڑا. میں اور آپ بھی اس سے متاثر ہوئے، اور اگر کوئی پہلے یوکرین کے بارے میں نہیں بھی جانتا تھا تو اب ضرور جانتا ہوگا. اب یوکرین بیچارہ ایک ماڑا ملک ہے. ماڑا ملک نہ ہوتا تو روس کو اس پر حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. اور ماڑے ملکوں پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں. یوکرین کو بھی امریکہ اور یورپ کی طرف دیکھنا پڑا، مالی اور جنگی امداد لینا پڑی. ہوتے ہوتے یہ حالت آ گئی کہ یوکرین بیچارے کے صدر کو جگتے لگنا شروع ہو گئی. جگتے لگانا مطلب جملے کسنا، مذاق اڑانا. لیکن اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ مذاق اڑانے والا تو ایک فرد ہے، ایک انڈیویجول ہے، لیکن یوکرین اسے اگنور کرنے کے بجائے سرکاری سطح پر اس کی جگتوں کا جواب دے رہا ہے. اور مزید شرمناک بات یہ ہے کہ جو بندہ جگتیں لگا رہا ہے یوکرین بیچارہ اسی بندے کی پروڈکٹس استعمال کرنے پر بھی مجبور ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایلون مسک جو کہ ایکس یا ٹویٹر کے مالک ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹر پوسٹ پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی تصویر لگائی اور لکھا جب 5 منٹ ہو چکے ہوں اور آپ نے $1 ارب کی امداد نہ مانگی ہو. مطلب انہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ یوکرین کے صدر مانگتے ہی رہتے ہیں. آپس کی بات ہے. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ ایلون مسک کا اپنے پاکستان کے حکمرانوں کی طرف دھیان نہیں گیا. زیلنسکی کے ملک میں تو جنگ چل رہی ہے، انہیں تو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم تو ویسے بھی مانگتے پھرتے ہیں. خیر ڈسٹریکٹ ہو گیا. تو ایلون مسک نے جب یہ ٹویٹ کی کہ 5 منٹ ہو چکے ہوں اور آپ نے $1 ارب کی امداد نہ مانگی ہو تو یوکرین کو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا ایک روس ہم پر بم مارتا ہے، اوپر سے اب تم بھی جگتے مار رہے، مطلب تفریح کر رہے ہو ہمارے ساتھ. آپ سوچیں کہ ایلون مسک ایک فرد ہے، بے شک وہ بہت امیر ہے لیکن ہے تو ایک فرد. لیکن اس فرد نے بات کی اور بات بھی انتہائی غیر سنجیدہ بلکہ بچکانہ تھی، تو اس کا رد عمل یوکرین کی پارلیمنٹ کی طرف سے آیا اور وہ جواب بھی اتنا ہی بچکانہ تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یوکرین کی پارلیمنٹ ایک سنجیدہ سا بیان جاری کرتی کہ ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے، ہمیں روس کی جارحیت کا سامنا ہے اور ہم بہت بہادری سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں. ایسے میں ایلون مسک کی یہ ٹویٹ انتہائی نامناسب ہے، قابل مذمت ہے، بات ختم. لیکن یوکرین کی پارلیمنٹ نے ایک سنجیدہ رد عمل دینے کے بجائے انتہائی غیر سنجیدہ رد عمل دیا. پارلیمنٹ نے ایلون مسک کی ہی پوسٹ کی گئی تصویر کو فوٹو شاپ کیا، زیلنسکی کی جگہ ایلون مسک کی تصویر لگائی اور لکھا جب 5 منٹ ہو چکے ہوں اور آپ نے روسی پروپیگنڈا نہ پھیلایا ہو. مطلب یوکرین کی پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ ایلون مسک روسی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. اور یہ ٹویٹ یوکرین کی پارلیمنٹ کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی. اب یوکرینی پارلیمنٹ کی بیچارگی دیکھیں کہ ایلون مسک کی تضحیک کا جواب دینے کے لیے انہوں نے جو پلیٹ فارم استعمال کیا وہ بھی ایلون مسک کا ایکس ہی تھا.
اس کے بعد یوکرین پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سوچا کہ وہ بھی ایلون مسک کو جواب دیں گے، تو انہوں نے بھی ایک پھیکی سی جگت لگائی اور اس کے لیے بھی ایکس کو استعمال کیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایلون مسک کی ہی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، ایلون مسک نے خلا فتح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن 5 منٹ بعد ہی وہ اپنی آنکھوں تک گند میں گھر گئے۔ یہ اشارہ تھا اس واقعے کی طرف جب ایلون مسک نے خلا کی طرف راکٹ بھیجا تھا اور وہ ناکام ہو گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر بے بسی کیا ہوگی یوکرین کے لیے کہ ایلون مسک سے جھکتے بھی کھا رہا ہے اور اسے جواب دینے کے لیے اس کے پاس پلیٹ فارم بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایلون مسک کی جو انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنی ہے اسٹار لنک، یوکرین روس کے خلاف جنگ کے لیے اس پر بھی انحصار کرتا ہے، اور ایک حساب سے یوکرین ایلون مسک کے نیچے لگا ہوا ہے، مغلوب ہے۔ ایک بار یوکرین نے کہا کہ مسک بھائی فلاں جگہ ذرا اپنی انٹرنیٹ سروسز چالو رکھیے گا۔ ایلون نے کہا ارے بھائی اس جگہ پر تو روس کے جنگی بحری جہاز کھڑے ہیں، مطلب آپ وہاں پر حملہ کرنے لگے ہو۔ تو ایلون مسک نے اس جگہ اسٹار لنک کی سروسز بند کر دی، نہ صرف بند کی بلکہ بعد میں بتا بھی دیا کہ یہ کیا تھا میں نے۔ ایلون مسک نے ٹویٹ کی کہ مجھ سے درخواست کی گئی تھی سیوستوپول تک اسٹار لنک کی سروسز دے دیں۔ سیوستوپول ایک بندرگاہ ہے۔ ایلون نے لکھا کہ جب مجھے اس بندرگاہ تک اسٹار لنک سروسز دینے کی درخواست پہنچی تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ تو روس کے بحری بیڑے کو ڈبونے کا منصوبہ ہے، تو میں نے وہ بات نہ مانی۔ مطلب یوکرین اس حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ایلون مسک پر کہ ایلون مسک نہ چاہیں تو وہ روس پر حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب مجبوری اس حد تک بڑھ جائے نا کہ اگر آپ ایلون مسک پر ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ نے اس کا پلیٹ فارم ایکس استعمال کرنا ہے، اس کی اسٹار لنک کی سروسز استعمال کرنی ہیں اور آپ اس کا کچھ اکھاڑ بھی نہیں سکتے، تو جواب دینے کے بجائے چپ کر جائیں، کیونکہ اس طرح کے جواب دینے سے ایلون کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا بلکہ اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے، اس کے تو ایکس پر ٹریفک بڑھ رہی ہے۔ ہاں جناب والا، اس طرح کے جواب دینے سے آپ کی زیادہ بے عزتی ہو رہی ہے۔